تو حضرات میں آج آپ کے سامنے حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے اندر منکرین اور مخالفین پر جو قابو پایا ہے اس پر جو ہے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی لحاظ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان تو ان محسنین امت کے حالات کو توجہ سے نہیں پڑھ رہا، اگر پڑھتا ہوتا تو ہر ایک کی نوک زباں پہ یہ واقعات ہوتے، لیکن آج میں جب اپنے کالج میں بھی کلاس میں جب میں پوچھتا ہوں تو بچوں کو بالکل ابتدائی باتیں بھی نہیں پتہ ہوتی صحابہ اکرام کے بارے میں، حالانکہ وہ شخصیت ہے ابو بکر صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی مجھ پہ احسان کیے میں نے سب کا صلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے کہ اس کے احسانات کا صلہ کل قیامت کے دن خود اللہ پاک عنایت فرمائے گا۔ یہ شان ہے، تو یہ تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان کی سیرت کو پڑھنا اور سننا گوارا ہی نہیں کر رہا، توجہ ہی نہیں کر رہا، اس کی دلچسپی کے عنوانات کوئی سوشل میڈیا میں ہیں اور جناب عالی اور دیگر کاموں میں ہیں جی، لیکن کفار نے پڑھا کہ یار کیا بات ہے، کیا پاور تھی ابو بکر صدیق کی کہ اتنے فتنوں پر تنے تنہا انہوں نے قابو بھی پا لیا، اور پھر انہوں نے جناب مملکت اسلامی کو محفوظ بھی رکھا اور اس کی حدوں کو، اس کے جغرافیے کو وسیع بھی کیا، بڑھایا اس کو جی۔ شام کے محاذ پر بھی جنگ ہو رہی تھی، ایران کے محاذ پہ بھی جنگ ہو رہی تھی، اور مملکت اسلامی وسعت پذیر ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں ہوا، تو اس پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ کیا بات تھی کہ 61 برس ان کی عمر تھی جب انہوں نے خلافت کی مسند کو سنبھالا، تو ان کے اندر پاور کہاں سے آئی، طاقت؟ یہ تو بڑے کوئی جوان آدمی ہو اس میں یہ ول پاور ہوتی کہ اتنے فتنوں پہ قابو پائے، جب اتنے جید صحابہ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے، تو اس موقع پہ ڈٹ گئے اور جم گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ پاور کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ قوت کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے جو ریسرچ کر کے نتیجہ نکالا آپ سن کے اسے حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ کفار نے، مستشرقین نے، اورینٹلسٹ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ابو بکر صدیق کی پاور کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی پاور، اس کا راز سب سے بڑا یہ ہے، the grand secret of his strength was faith in محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ غیر مسلموں نے، نان مسلم نے لکھا کہ ابو بکر صدیق اکبر کی طاقت کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل یقین تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو ہر میدان میں یہ طاقت ملی اور قوت ملی۔ اسی قوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، پھر غیر مسلموں نے کہا کہ یہ طاقت کسی طریقے سے مسلمانوں سے نکالو، کہا یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ یہ تو پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، طاقت کہاں سے آ رہی ہے ان میں؟ یہ کیسے لڑ جاتے ہیں، بھوکے ہو کر بھی، پیاسے ہو کر بھی، کفر کے سامنے کیسے ڈٹ جاتے ہیں؟ یہ پاور کہاں سے آ رہی ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کافروں نے مشورہ کیا کہ ان میں طاقت جو ہے وہ عشق ہے جو روح بن کے ان کے اندر دوڑ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ان کے دلوں میں پاور بن کے دوڑ رہی ہے، تو یہ نکالو۔ اور وہ کیسے نکلتی ہے کہ مقام مصطفیٰ نکالو، عظمت مصطفیٰ نکالو، حضور کی شان کا بیان جو ہے یہ نکالو۔ اور کہا نہیں ان کی شان اتنی زیادہ نہیں تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس قسم کے مضمون جو ہے یہ انگریزوں کی وجہ سے یہاں پہ عام ہوئے کہ جو حضور کی عزت اتنی ہے جتنی استغفر اللہ عام انسان کی ہے، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ محبت کب نکلتی ہے؟ جب عظمت نکل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہو کہ ہم عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ہم شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، ہم مقام مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ جب مقام دل میں بیٹھے گا، عظمت دل میں بیٹھے گی، تب محبت بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس پر آج بھی کام جاری ہے، فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے کر اور اس کو ماڈرنائز کر کے اور اس کو ویسٹرنائز کر کے جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس وقت عرب میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سافٹ امیج بنانے کے لیے کس طرح سے ان کے اوپر محنت کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ماڈرن بنایا جا رہا ہے، کہ حالت یہ ہے کہ فلسطین میں جناب علی 23,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں،
لیکن ارد گرد جو عرب ریاستیں ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. ابھی کل میں نے بیان پڑھا سعودی عرب کا، انہوں نے کہا یہ ہم باوجود یہ کہ جنگ ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، لیکن ہم اس سے 7 اکتوبر سے پہلے کے جو معمول کے تعلقات ہیں وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ. تو یہ حالت ہے کہ 23,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھو انہوں نے فکر عرب کو کیسے فرنگی تخیلات دیے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں یہ تمہارا فائدہ ہے. امریکہ نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے جی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کی مسند سنبھالی تھی اسی وقت ایک بات کی تھی کہ تم جب تک جہاد کرو گے تو تمہاری عزت رہے گی، اور جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم رسوا ہو جاؤ گے. یہ آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا. ایک بات اور بھی فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ جس قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں مصیبتیں اور بلائیں عام ہو جاتی ہیں. تو آج جو مسائل ہیں ہمارے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب فحاشی اور بے حیائی بھی ہے. اور اس کا تدارک کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ شرم و حیا کا پرچار کیا جائے، پردے کا، پاکیزگی کا، سوچ اور فکر کی پاکیزگی کا پرچار کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی فکر میں ہمارے لیے روشنی موجود ہے کہ جہاد کے لیے کمر باندھے رہو اور بے پردگی سے اور بے حیائی سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو. تو آج بھی وہ عزت مل سکتی ہے، وہ مقام مل سکتا ہے. آج اپنا لو تو آ جائیں بہاریں آج ہی، آج بھی زندہ حقیقت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین. وآخر دعوانا الحمدللہ.